تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے 27 روزے پورے ہوئے اور یہ 28واں روزہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو اور دعاؤں کو اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دین دنیا کی بھلائی ہمیں نصیب فرمائے۔ قد سمع اللہ، یہ 28واں پارہ ہے، 20 پر 8واں پارہ۔ اس پارے میں بھی بہت ساری باتیں رب العالمین نے بتلائی۔ چند آیتوں کی تفسیر اور ان کا خلاصہ انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لی، اے حبیب، جو آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، مثال میں کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ واقعہ تو اکثروں کو معلوم ہے کہ اوس بن صامت ایک صحابی ہیں، گھر کو آئے اور بیوی سے کچھ چڑچڑاپن انہوں نے پایا تو فوراً یہ کہنے لگ گئے کہ آپ مجھ پر حرام ہو، انتی علیہ کا ظہری امی، میری ماں جس طرح میرے اوپر حرام ہے اس طرح تو میرے اوپر حرام ہے، اس طرح انہوں نے کہہ دیا۔ جاہلیت میں بڑا خطرناک جملہ تھا یہ۔ اگر شوہر بیوی کو یہ بول دیتا تو بیوی ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جاتی۔ طلاق کے بعد تو گنجائش ہے کہ پھر بعد میں نکاح کر لے سکتے، لیکن اب وہ جاہلیت کا رسم ایسا تھا کہ پھر دوبارہ بیوی اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ خولہ بنت ثعلبہ یہ صحابیہ بہت پریشان ہوئی، نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، اس طرح کی بات کہہ دی ہے۔ میرے بچوں کو اگر میں میرے شوہر کے پاس رکھتی ہوں تو یہ تربیت کون کرے گا، ضائع ہو جائیں گے، اور اگر یہ میرے پاس رہیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے کہ میں کیا کما رہی ہوں کہ ان کو کھلاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تک تمہارے معاملے میں کوئی حکم اللہ کی طرف سے آیا نہیں ہے۔ باتیں ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھی، لیکن اللہ سے شکایت کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور یہ کہا کہ جو مرد اس طرح اپنے عورتوں کو کہتے ہیں کہ تم میری ماں کے جیسی ہو، حرام ہو، تو وہ عورتیں ان کے لیے حرام نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات بولنے کی وجہ سے ان کو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ یہ تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھو، یا غلام آزاد کرو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ 3 میں سے کوئی یہ کرو، پھر تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے، تم ان سے مل سکتے ہو۔ تو یہ حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اسلام کے اندر یہ پہلا مسئلہ تھا زہار کا۔ اس پورے واقعے کے اندر 1-2 باتیں ہمیں غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے وہ صحابیہ کی توحید کتنی بڑی تھی۔ رسول زندہ ہیں، موجود ہیں، اور معلوم ہے کہ رسول سے بولنے پر کام بھی چلے گا، لیکن انہوں نے اللہ ہی سے شکایت کی، اللہ تعالیٰ ہی سے انہوں نے اپنے مسئلے کا حل مانگا۔ سے معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑی موحدہ وہ عورت تھی۔ اب دنیا کے اندر سب سے بڑے توحید پرست کون لوگ ہیں؟ جو اپنے سارے مصیبت کا حل اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ توحید کی عظمت ہے، کتنی بڑی توحید تھی اس عورت کے دل میں کہ نبی کے موجودگی میں اس نے نبی کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اللہ سے شکایت اور ایک ہوتا ہے اللہ کی شکایت۔ تو اللہ سے شکایت جائز ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ،
کہ میرا غم اور میری تکلیف میں اللہ سے بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہمارے معاملات کی شکایت کر لینا. ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ دیکھو مجھے تکلیف آئی ہے، تو اللہ سے شکایت کر لینا، یہ جائز ہے. کوئی غم ہو، پریشانی ہو، انسان چپکے سے بیٹھے بول اکیلے میں رو کر کے اللہ سے اپنی شکایت بول، یہ جائز ہے. اللہ کی شکایت جائز نہیں. اللہ کی شکایت یعنی مخلوق سے آ کر کے کہنا کہ دیکھو بھائی ہماری حالت ایسی ہے، اللہ نے ہمیں ایسے رکھا، اللہ نے یہ چھین لیا، اللہ نے ایسا کر دیا. تو اللہ کی شکایت جائز نہیں ہے، اللہ سے شکایت جائز. تو یہ عورت اللہ سے شکایت کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اللہ اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی. تو اللہ سے شکایت ہے، اللہ کی شکایت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نجوے کا حکم بتایا کہ نجوا یہ منع ہے. نجوا کس کو کہتے ہیں؟ نجوا یہ ہے کہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں تو 2 آدمی الگ سے اس کو چھوڑ کر کے الگ سے گفتگو کرنے لگے، کان میں بات کرنے لگے، یہ نجوا ہے. اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے جائز نہیں کہ شیطان اس طرح کے کام سے مومن کو تکلیف دینا چاہتا ہے. اگر آپ اپنے کسی بھائی کو پرسنل بات کرنا چاہتے ہیں، مجلس کے اندر نہ کریں، کچھ اشارے کے ذریعے سے یا بات میں ملنے کو کہے تو بعد میں الگ جا کے بات کریں. مجلس میں آپ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ایک کو چھوڑ دیا، یہ دونوں کانا پوسی کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. ایک بات اور اسی کی شکل ہے، آپ کو انگلش آتی ہے دونوں کو، ایک کو انگلش نہیں آتی، تو آپ نے سامنے ہی بیٹھ کر کے انگلش میں ان سے بات کرنا شروع کر دیا. یا عربی آتی ہے تم دونوں کو، اس کو عربی نہیں آتی ہے، تو سامنے ہی بیٹھ کر کے عربی میں بات کرنا شروع کر دیا. یہ سب نجوا کی شکلیں ہیں. وہ سامنے والا کیا سمجھے گا کہ انگلش میں میرے بارے میں بول رہے برا. اگر وہ میرے بارے میں نہ بولنے کا رہتا تو اس طرح انگلش میں کیوں بات کرتے؟ ان لوگوں کو معلوم ہے مجھے انگلش نہیں آتی، ایسا اس طرح تکلیف ہوگی. تو یہ ساری شکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا. اور یہ بات بتلائی کہ یاد رکھو دونوں اگر سرگوشی کر رہے ہو تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، تینوں کر رہے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، ایسا. تو سرگوشی منع ہے، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. ہاں کچھ نیک بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، چاہے وہ زندگی کے نجی معاملات میں ہو یا جماعتی معاملات میں ہو، کسی بھی طریقے سے کسی بھی ناحیے سے اللہ اس کے رسول کی مخالفت اگر کر رہے ہیں تو اللہ ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. دنیا اور آخرت میں وہ ذلیل ہو جائیں گے. فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، تو یہ ذلیلوں میں سے ہوں گے، ذلیل ہو جائیں گے. اذلین ہے نا، اذلون سے افعلوا کے وزن، اس میں تفضیل، بہت زیادہ ذلیل ہوں گے. اذلو سے ہے، اصل میں اذللو تھا، وہ افعلو کے وزن پہ، اس میں تفضیل پڑے نا، افعلو کے وزن پہ اذللو، اسی سے اذلین، بہت زیادہ ذلیل. ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا، اس میں ایک عورت جو ہے اپنے نقاب کو پیٹرول ڈال کے جلا رہی ہے. وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے وہ، لیکن وہ جلا رہی ہے تو پیٹرول کیا ہوا، اس کے اپوزٹ میں اس کے اوپر آیا اور وہ خود جل گئی. اس طرح اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو. اس کے بعد صحابہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. صحابہ یہ بہت زیادہ متقی ہے، دنیا کے اندر سب سے عظیم ہستیاں انبیاء کے بعد. مدینے کے اندر جو صحابہ ایمان لا کے پہلے سے ایمان لائے تھے وہ مدینے میں تھے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انصاری صحابہ کہتے ہیں. اور مکے کے اندر ایمان لا کر کے جو صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ان کو ہم مہاجر صحابہ کہتے ہیں. یہ انصاری صحابہ مہاجر صحابہ کو اتنا چاہتے تھے کہ اپنی ہر ضرورت پر ان کو مقدم رکھتے تھے. ان کو ضرورت ہوتی تھی لیکن ان کی ضرورت سے زیادہ مہاجر صحابہ کی ضرورت کو مقدم رکھتے تھے. مال آتا غنیمت کا یا بیت المال سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر صحابہ کو زیادہ دیتے تھے. تو زیادہ دینے پر ذرا بھی ان کو درد نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی سب ان کو دے رہے ہیں، ہم کو محروم کر رہے ہیں. یہ بھی یہ چاہتے تھے کہ نبی دے دیں اور ہمارے پاس ہو تو ہم بھی دے دیں. اتنا زیادہ محبت فدائیت صحابہ کرام کرتے تھے. اللہ نے فرمایا
والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ مدینے میں ایمان لائے یہ مکے سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کو خوب محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اپنے دل میں ذرا برابر بھی ان کو جو دیا گیا، کن کو؟ مہاجر صحابہ کو جو دیا گیا ان میں سے ذرا برابر بھی اپنے دل میں ضرورت اس کی محسوس نہیں کرتے، بلکہ ان کو دو بولتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، گرچہ کہ یہ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اصل میں یہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت میں اللہ نے یہ آیت کریمہ اتاری. مدینے میں مہمان آئے رسول کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے گھر پوچھا بھیجا کہ کچھ ہے؟ سارے ازواج مطہرات کے گھروں سے جواب آیا کہ اللہ کی برکت ہے اور کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نبی کی بیویاں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں اعلان کیا کہ کون آج مہمان رسول کی میزبانی کرے گا، مہمان رسول کو کون اچھی طرح مہمان نوازی کرے گا. ابو طلحہ اٹھے، کہا اللہ کے رسول میں کروں گا. گھر لے گئے، گھر میں پوچھا، بیوی نے کہا کہ ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، بچے بھی نہیں کھائے، آپ بھی نہیں کھائے، ہم بھی نہیں کھائے. انہوں نے کہا کہ بچوں کو کسی طرح سے بہلا بسلا کر سلا دو، مہمان جب آئے کھانے کے لیے ہم بیٹھیں گے تو چراغ سیدھا کرنے کے بہانے بتی بجھا دو، مہمان کھا لے گا، ہم لوگ کھانے کی ایکٹنگ کریں گے. آپ بولو، جن کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ جواب دیجئے. بچوں کو بھوکا بھیلا بسلا کر کے سلانا کوئی معمولی چیز ہے؟ بچوں کو بھیلا بسلا کر کے سلانا، بھوکا سلانا کوئی معمولی چیز ہے؟ لیکن اللہ کی خاطر انہوں نے کیا کیا؟ بچوں کو سلا دیا، اور خود بھی جب مہمان آیا کھانا کھانے لگا تو چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کے کھا لے. مہمان یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی کھا رہے ہیں. صبح ہوئی، فجر کی نماز کو گئے تو اللہ کے نبی نے ابو طلحہ کو دیکھ کر کے مسکرایا. مسکرا کر کے، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری بیوی کی ادا سے مسکرا دیا. ہنس پڑا اللہ تعالیٰ. عورتوں کو ایسے قربان کرنے والی ہونا چاہیے، اللہ مسکرا دے، اداؤں پر اللہ مسکرا دے. اللہ ہنس دیا. پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جتنا رات میں چھپ چھپا کر کے تم نے خدمت کی تھی مہمان کی، اس نیت سے کہ مہمان کو بھی معلوم نہ ہو کہ تم بھوکے ہو، تو ساری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے تمہاری صحیح نیت کو آگے بڑھا دیا تاکہ ساری دنیا قیامت کی صبح تک پہچانتی رہے کہ اخلاص کے ساتھ تم نے کام کیا. مہمان کو بھی معلوم نہیں ہونا بول کر انہوں نے چراغ بجھا دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ثابت کر کے ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو نیک بندے اللہ کے ویسے ہوتے ہیں. جنگ یرموک کا واقعہ، جنگ یرموک میں ایک صحابی مار دیے گئے تھے، تو پانی لائے ایک صحابی پینے کے لیے، تو قریب آئے تو بازو سے آواز آئی پانی عطش العطش. تو انہوں نے منہ بند کر دیا اور کہا کہ بازو میں بھائی کو دو. بازو میں گئے تو بازو سے آواز آئی تو انہوں نے منہ بند کر دیا اور بازو میں کہا بازو میں دے دو. تیسری جگہ پر تیسرے آدمی پاس جب گئے یہ صحابی تو وہ دم توڑ چکے تھے. پھر پلٹے دوسرے کے پاس تو وہ بھی دم توڑ چکے تھے. پلٹے پہلے کے پاس تو یہ بھی دم توڑ چکے تھے. پانی کا خطرہ کسی نے نہیں پیا، تینوں بھی انتقال ہو گئے، شہید ہو گئے. کبھی کبھار یہ واقعات سننے کے بعد عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے کہ ایسا قربانی کرنے والے بھی تھے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا قربانی کرنے والے بھی تھے. تاریخ نے کیسے کیسے واقعات کو محفوظ کر رکھا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی، ایک روٹی صرف گھر میں تھی. کوئی سائل آیا، پوچھا باندی سے، امی نے کہا کہ سائل کو دو جا کے. باندی نے کہا کہ امی ایک ہی روٹی ہے. کہا کہ دے دو. کہا کہ افطار کے بعد آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، صبح سے آپ بھوکی ہو. کہا کہ دے دو. تو روٹی لے جا کے دے دی گئی. چلا گیا سائل. تھوڑی دیر کے بعد تحفہ آیا امی کے گھر کو، بکرے کا شانہ آیا تھا، پیر
تو امی نے کہا کہ دیکھو وہ ہم نے دیا تو اللہ نے یہ ہم کو دیا، ہم نے وہ دیا، ایک روٹی ہم نے دی تو اللہ تعالیٰ نے گوشت ہمیں دیا۔ بہتر چیز اللہ دیتے ہیں صدقہ میں، اگر ہم اللہ کے راستے میں قربان کریں گے تو اس سے بہتر چیز اللہ ہم کو دیتے ہیں۔ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے کی بہت اہمیت ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے، ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں، 60 سال تک اس نے عبادت کی بیٹھ کر، 60 سال تک۔ 60 سال کے بعد کیا ہوا کہ اس کے گھر کے نیچے بازو میں ایک عورت آئی، خوبصورت عورت تھی، یہ دونوں کے درمیان میں شیطان آیا اور رات میں یہ عبادت گزار آدمی اس عورت کے گھر پہنچ گیا اور اس نے اس سے کے ساتھ بدکاری کی۔ 6 دن تک بدکاری کرتا رہا۔ اس کے بعد 6 دن جب ختم ہو گئے، 7ویں دن اس کو پریشانی شروع ہوئی، بہت زیادہ گھبراہٹ شروع ہوئی، بھوک لگ رہی تھی اس کو، تو بھوک کے مارے نکل پڑا۔ وہ ایک گرجا گھر گیا، ایک مسجد گیا، وہاں پر ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آدمی کچھ کھا رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ بھوک میں تھا، تو وہ آدمی نے جب اس کی بھوک دیکھی تو ایک روٹی اس کو دیا۔ وہ آدمی جو تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا، ایک روٹی اس کو دیا۔ یہ جب کھانے ہی جا رہا تھا کہ 2 اور خطرناک بھوکے آئے، بھوک سے نڈال ہو رہے تھے، تو اس نے ان پر دیا کھایا۔ یہ آدمی جو تھا عبادت گزار، ان پر رحم کھا کر کے 2 ٹکڑے کیا روٹی کے، ایک ٹکڑا ایک کو، ایک ٹکڑا ایک کو دے دیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اجل آ گئی، موت آ گئی اور چلا گیا، انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 60 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا، یعنی قیامت کو ایسا رکھا جائے گا، 60 سالہ عبادت ایک پلڑے میں، 6 دن کی بدکاری ایک پلڑے میں، تو 60 سالہ عبادت ہلکی، 6 دن کی بدکاری وزن۔ پھر یہ 6 دن کی بدکاری کو اللہ ایک پلڑے میں رکھے اور وہ ایک روٹی کو ایک پلڑے میں اللہ نے رکھا، وہ ایک روٹی وزن اور یہ 6 دن کی بدکاری ہلکی ہو گئی۔ دو پیغام اس حدیث کے اندر ہم کو ملتے ہیں۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ آدمی کتنا بھی عبادت کرے، عبادت پر مغرور نہ ہو، غرور نہ کرے۔ آپ دیکھیں کہ 6 دن کی برائی غالب آ گئی ہے 60 سال کی عبادت پر، 60 سال کی عبادت پر 6 دن کی برائی غالب آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ جو قربانی کی جاتی ہے، جو اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، بہت وزن ہوتا ہے، بہت وزن ہوتا ہے، بہت وزن ہوتا ہے۔ دیکھیے 60 سال کی عبادت کو 6 دن کی بدکاری نے ہلکا کر دیا، یہ 6 دن کی بدکاری کو ایک روٹی نے ہلکا کر دیا۔ ایک روٹی جو ہے یہ 6 دن کی بدکاری کو ہلکا کر۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ اب لمبی چوڑی تفسیر میں گئے بغیر اس کا واضح معنی یہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارے، حالانکہ بیٹے تو نعمت ہے اور بیوی تو سکون کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ اس آیت میں بیوی کو اور بیٹے اولاد کو دشمن بول رہے ہیں۔ ہاں، وہ بیوی دشمن ہے، وہ اولاد دشمن ہے جن کی وجہ سے آپ معصیت میں پڑ جائیں، بیوی بچوں کی وجہ سے آپ معصیت میں چلے جائیں، گناہ میں چلے جائیں، تو یہ بیوی بچے آپ کے لیے دشمن ہے قیامت کے روز۔ یا بیوی بچوں کا ساتھ آپ دیں معصیت میں، بچے گناہ کر رہے ہیں ان کا ساتھ آپ دے رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو غلط کام وہ کر رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ، تو یہ بچے آپ کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے روز، اور وہ بیوی آپ کی دشمن بن جائے گی۔ معصیت میں اگر آپ نے ساتھ دیا اس کا ایک، یا ان کی وجہ سے آپ معصیت میں پڑ گئے دو، یعنی بیوی بچوں نے اتنا زور کیا، اتنا زور ڈالا کہ آپ کو حرام کمانے پر مجبور کر دیا گیا، آپ حرام کمائی کمانا شروع کر دیے، تو یہ بیوی بچے آپ کے لیے دشمن ہو گئے، رحمت اور نعمت جا کے دشمن بن جاتی۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اسلاف کیسے تھے معلوم ہے، صحابیات کیسے تھی؟ شوہر جب گھر سے باہر نکلتے کمانے کے لیے تو بولتی کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر آپ کے ذمہ ہمیں رکھا ہے، اللہ کے واسطے حلال طریقے سے ہی کمانے کی کوشش کیجیے،
اگر حلال طریقے سے نہ ملا تو آ جائیے، 1 دن 2 دن فاقہ رکھ لیں گے ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے واسطے حرام نہ لائیے، ہمیں حرام نہ کھلائیے، اس طرح بولتے تھے۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس کے بعد آخر میں ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شيء قدرا۔ اس کا صاف معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کا خوف اگر ہمارے دل میں ہے تو اللہ پر بھروسہ ہمیں آئے گا، جب اللہ پہ بھروسہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا، مصیبت پریشانی کوئی بھی غم کوئی بھی نعمت چلی گئی، پھر دوبارہ ملنے کے لیے، مصیبت ختم ہونے کے لیے، اچھائی آنے کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا۔ اللہ پر بھروسہ ہے تو اللہ راستہ نکالے گا۔ بعض لوگوں کا ایک سوال ہے کہ اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا، زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہوا، مصیبت آئی، پریشانی آئی، تو پریشانی کا حل کے لیے تقوی اختیار کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، ایام گزر جا رہے ہیں، کوئی حل نہیں ہے، ایسے ہی ایام گزر رہے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان اللہ بالغ امرہ، ایسا مت سمجھو کہ پورا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ اپنے معاملے کو آخر تک پہنچا کے رہنے والا ہے، تم ایسا ہرگز نہ سمجھو۔ ایسا لیٹ کیوں ہو رہا ہے، مقصد ملنے میں لیٹ کیوں ہو رہا ہے، تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے وقت مقرر کیا ہے، وقت سیٹ کیا ہوا ہے، اور یہ وقت کی سیٹنگ بھی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے اللہ کی، وہ وقت آئے گا تو وہ کام ہوگا۔ بھروسہ اللہ پر رکھیے اور اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اللہ آپ کے کام کو اینڈنگ تک پہنچانے والے ہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اس کے کام کو بالغ مکمل پہنچانے والے ہیں۔ لکل شیء قدرا، ہر ایک چیز کے لیے وقت درکار ہے، وقت رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، وہ وقت کے ساتھ ہی وہ کام پورا ہوگا۔ دل میں کتنا اطمینان بخشتی ہے یہ آیت کریمہ، کیسا دل کو مطمئن کرتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا تو طریقہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم اور ہمارے اولاد، آل اولاد، اہل و عیال جہنم کی آگ سے بچ جائے؟ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ نے بتلایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرمائے علموہم وادبوہم، بیوی بچوں کو علم سکھاؤ، دینی تعلیم سکھاؤ، اور ان کو ادب سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، رہن سہن کے طریقے بتاؤ، انداز تکلم بتاؤ، انداز گفتگو بتاؤ، چلن پھرن کے طریقے بتاؤ، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگر یہ علم والے ہو گئے، ادب والے ہو گئے، زندگی کے آداب انہوں نے سیکھ لیا، تو پھر جہنم کی آگ سے آپ نے ان کو بچا لیا، یہ مطلب ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر تو بڑے بڑے ماہر ہیں، ہر ایک جانکاری ان کو ہے، لیکن علم کے اندر آئے الحمدللہ، الحمد کا معنی کیا ہے، الحمد کے الف لام کتنے معنوں کے لیے آتا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبۃ النصوح کرو، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ مفسرین کہتے ہیں خالص توبہ کیا ہے؟ زبان سے استغفار طلب کرے، اللہ سے مغفرت مانگے، دل میں بالکل شرمندگی کا اظہار کرے، دل بالکل نادم ہو جو کچھ غلطی کیا ہے، یعنی کیا ہے غلطی، ایک دم نادم اور پریشان شرمندہ ہو۔ تیسرا یہ کہ بدن کو اس گناہ کے کرنے سے، دوبارہ اس گناہ کے کرنے سے روکے، جو گناہ بدن نے کیا ہے بدن کو دوبارہ اس گناہ کے کرنے سے روکے، یہ توبۃ النصوح ہے۔ جو کچھ ہم نے غلطی کی، غلطی کرنے کے بعد زبان سے اللہ سے معافی مانگے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ دوسرا ہے کہ دل میں بہت نادم ہو، وہ توبہ ہی نہیں ہے کہ اوپر سے توبہ بولے، اندر دل پہ بدلنے کا ارادہ ہی نہ ہو، بلکہ دلی طور پر بالکل انسان بدل جائے، شرمندہ ہو کہ بہت غلط کام میں نے کر دیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔
اور تیسرا یہ کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف بدن کو لے کے نہ جائے، یہ توبۃ النصوح ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ مدار نجات کیا ہے، نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے۔ کیا بڑے خاندان کی طرف نسبت سے انسان نجات پا جائے گا؟ کیا پیسوں کے بل بوتے پہ انسان نجات پا جائے گا؟ کیا ناموری کے بل بوتے پہ انسان نجات پا جائے گا؟ اللہ کے نزدیک مدار نجات کیا ہے؟ انسان کا مدار نجات کیا ہے؟ نجات کا دار و مدار اللہ کے نزدیک انسان کا خود اس کا ذاتی عمل صالح ہے، اس کا ذاتی عمل صالح ہے۔ انسان کا عقیدہ اور اس کا نیک عمل نہ ہو تو بڑے بڑی شخصیتوں کی طرف بھی اگر یہ نسبت کر لے تو یہ بڑی شخصیت ہے، اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، نجات اس کو نہیں ملے گی۔ 3 واقعات اللہ نے بتلائے، ایک تو لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی کا واقعہ۔ لوط علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کی بیوی جہنم کافرہ۔ نسبت اگر کام آتی تو بیوی سب سے قریبی ہوتی ہے انسان کی، نسبت اگر کام آتی تو اللہ تعالیٰ نبی کو دیکھ کر کے نبی کی بیوی کو ڈھکیل دیتا جنت میں، چلو نبی کی بیوی ہے لحاظ کر کے۔ لیکن اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وقیل ادخل النار مع الداخلین، قیامت کے روز ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تو نسبت کام نہیں آئے گی۔ دوسرا واقعہ فرعون اور آسیہ کا بیان کیا کہ فرعون پرلے درجے کا اللہ کا نافرمان اور آسیہ مومنہ۔ اگر انسان کو کچھ روپیہ پیسہ کام آتا تو فرعون بچ جاتا، تو روپیہ پیسہ کی نسبت فرعون کی طرف ہے، حکومت فرعون کی تھی، لیکن وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ تو انسان کو روپیہ پیسہ، اس کا خاندان، عالی نسب، یہ نجات نہیں دیں گے۔ نجات ہمارے نیک اعمال، انسان کا عقیدہ صحیح ہو، نیک عمل ہو تو یہی کام آئیں گے۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کی بھی مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ یہ مختصر طور پر 28ویں پارے کا کچھ خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ماہ رمضان میں ہم نے اللہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی، اسی طرح بقیہ دنوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل 2 باروں کا خلاصہ